تو یہ صورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو سوالات کرنے ہو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ڈانٹ پڑ گئی مجھے خاصی سوال میں تو پورا ایک نقشہ بتا دیا دنیا کا جو ہے، دنیا کا ماحول ہے اس کا نقشہ۔ صحیح بتائیں آپ کے بھائیوں میں جیسے آپ کے ابا جان تھے نا، وہ تو مزاح ان سے بات کر کے تو لگتا تھا آپ کی مزاح بہت ان کی بات ہوتا تھا۔ بھائیوں میں کون ہے اس طرح سے؟ میں تو آپ کے 2 بھائیوں سے ملا اور دونوں ہی جو ہیں وہ روب دار قسم کے، اور آپ بھی روب دار۔ نہیں الحمدللہ ایسا نہیں ہے، بالکل وہ نہیں ہے، لیکن جب مسئلہ آتا ہے نا کہ دینی والوں کو پر الزامات لگانے، اس وقت آدمی کا ٹیمپریچر خود بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز نہیں ہے، اگر ہے تو آپ کے پاس ایک کیمرہ ہے، آپ نوٹ کریں، یہ دیکھیں جامعہ بنوریہ میں جو ہے یہ کلاشن کو چلائی جا رہی ہے، یہ دکھائی جا رہی ہے۔ BBC والے 3 دن اور 3 راتیں یہاں رہے آ کر، اور راتوں کو 12-1 بجے کے بعد گھومنا شروع کر دیتے تھے مدرسے میں، شاید یہ رات کو 2 بجے سکھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اچانک آ گئے دیکھنے کے لیے، اور BBC نے جو رپورٹ دی ہے وہ جامعہ بنوریہ کے متعلق وہ ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں تو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کچھ انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ مدارس کے متعلق دیکھیں، ایک بات میں آپ کو مثال کے طور پر، گزشتہ چند سالوں پہلے ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے 9 آدمیوں کو مار دیا۔ اب آپ بتائیں کہ وہ طالب علم دہشت گرد ہوا یا یونیورسٹی؟ وہ طالب علم ہے، اس نے کیا غلط کیا ہے۔ اور اگر مدرسے کا کوئی طالب علم خدا نہ خواستہ پکڑا گیا تو کہتے ہیں کہ تمام مدارس دہشت گرد۔ آپ بتائیے نا، تو وہ وہاں اگر ایک طالب علم 9 کو مار دے تو وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ یونیورسٹی ٹھیک ہے اب تک کھلی نہیں۔ اور اگر بنوریا کا ایک طالب علم خدا نہ خواستہ کہیں پکڑا گیا جہاد میں یا کسی جگہ پکڑا گیا تو کہیں گے یہ بنوریا جو ہے دہشت گردی کا اڈا ہے۔ تو یہ انصاف نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مدرسے کا طالب علم کسی جگہ پکڑا جائے غلط کے اندر، کیونکہ لیکن وہ اس میں ادارے کا قصور نہیں ہوتا، اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہوتا۔ 1000 لڑکے اچھا کام کر رہے ہیں، وہ نظر نہ آئے، اور ایک کام اگر کہیں برا ہو گیا اس کو کہہ کر دہشت گرد بنایا جائے، یہ بالکل خالص انصاف کے خلاف ہے۔ میں بتا رہا تھا گزشتہ 3 سال پہلے 2 امریکن لڑکے یہاں پڑھنے آئے، نئے بچے آئے تھے امریکن، تو ظاہر بات ہے کہ وہ آئے، انہوں نے آ کر ان لڑکوں نے آ کر جو ہے، ایک آدمی آیا کہنے کا مجھے اپنا بچہ داخل کرنا ہے، وہی کیلیفورنیا سے آیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہتا میں 2-3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، پاکستانی تھا، امریکن سٹیزن تھا، وہیں کا پیدا ہوا۔ اس دوران وہ پورے مدرسے میں گھومتا رہا، وہ تھا FBI کا مخبر یا پتہ نہیں کس کا مخبر تھا۔ اس نے پھر جو ہے نا ایک لڑکے سے پوچھا، اس نے کہا مجھے مزہ نہیں آ رہا امریکہ میں۔ ظاہر بات ہے جو امریکہ کی سہولتیں ہیں وہ ہم نہیں لے سکتے، پاکستان ہے، پھر بھی کوشش کرتے لیکن نہیں کر سکتے پوری۔ اب اس نے لڑکے نے کہہ دیا کہ مجھے یہاں کا کھانا اچھا نہیں ہے، ایسی باتیں کی۔ وہ اس نے لے کر ایک ڈاکومنٹری بنائی، فاکس TV پہ چلائی، وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، فاکس کے اندر ابھی بھی موجود ہے ہمارے پاس ویب سائٹ۔ فاکس والوں نے چلائی کہ جامعہ بنوریا دہشت گردی کا اڈا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ جب فاکس نے چلائی تو میں جب امریکہ کے ایئرپورٹ پر پہنچا کہ کینیڈی ایئرپورٹ، تو مجھے انہوں نے پکڑ لی، کہا فاکس والے آپ کو دہشت بھیجتے ہیں۔ بہرحال 8 گھنٹے مجھے انہوں نے روکا، سوالات کیے، بعد میں اندر جانے دیا۔ میں یہاں آیا، آنے کے بعد سب سے پہلا میں نے کام یہ کیا کہ ان لڑکوں کو، وہ یہیں موجود تھے، ان لڑکوں کو میں نے بلایا اور وہاں سے الجزیرہ والوں کو بلوایا، اور الجزیرہ والوں نے پورا ان سے انٹرویو لیا اور جامعہ کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ فاکس والے نے جھوٹ بولا ہے، بالکل ایسا نہیں۔ ہم نے اس لڑکوں سے انٹرویو لیا، وہ انٹرویو بھی الجزیرہ کا موجود ہے ویب سائٹ پر، فاکس کا بھی۔ پھر فاکس والوں نے مجھ کو، میں نے ایک خط لکھا کہ میں آپ کے خلاف جو ہے جا رہا ہوں عدالت میں، وہ کہتے ہیں سو کر دینا۔ تو انہوں نے پھر ایک معذرت نامہ لکھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور اس کے بعد جس آدمی نے ڈاکومنٹری بنائی تھی اس نے علل اعلان فاکس پر آ کر معافی مانگی، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، پوری CD موجود ہے۔ معافی مانگی اسی آدمی نے اور کہا کہ میں نے غلط کہا اور اس کو میں معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن ان کو اب آپ ایک اور چیپٹر لکھیں، ان سے کہیں کہ دوبارہ آؤ، دوبارہ ڈاکیومنٹری بناؤ اور دوبارہ چلاؤ۔ یہ اتنا چکروں میں لگتے ہیں، ہم نے اتنا کر لیا کہ اس سے نہیں، کیونکہ آپ کی انہوں نے ریپوٹیشن تو خراب کر دی۔
اب اس کو چاہیے نہیں وہ دوسری بھی تو آ گئی نا. نہیں تو وہ تو الجزیرہ بھی نا. نہیں اس نے فاکس میں بھی معافی مانگی, وہ بھی ہے. وہ ٹھیک ہے معافی تو مانگ لی, لیکن جو فاکس کا آڈینس ہے نا وہ تو ویسے ہی ساری جو ہے وہ ذرا. تو میں آپ کو سارے حالات بتا رہا تھا جو دنیا کے ہیں. اور یہ آپ تو زیادہ تر کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ آپ کیونکہ نظروں میں زیادہ آتے ہیں. نہیں میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب وہ آتے ہیں میرے پاس, ساری FBI والے بھی آتے ہیں, ہوم لینڈ سیکورٹی والے بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں. ہم صاف ہیں, اللہ کے فضل سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, نہ گھبرانے کی بات ہے. لیکن میں نے 2 سال سے امریکہ جانا چھوڑ دیا, اس لیے کہ میں ایک معزز آدمی ہوں, ایک عزت ہے ہمارے ملک میں, میرا مقام ہے, اور وہاں جا کر میں 3 گھنٹے بیٹھوں چوروں کی طرح, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ امریکہ جاؤں. مجھے کتنا ایسا کوئی شوق نہیں کہ میں 2-3 گھنٹے مجرموں کی طرح جا کر کے ان کے سامنے گردن جھکا کر بیٹھوں. اس لیے میں نے چھوڑ دیا, اور میں نے تہیہ کیا کہ میں اپنے تمام اولاد کا گرین کارڈ واپس کر دیا. اس کا واپس کر دیا, کچھ بچوں نے ہم نے واپس کر دیا کہ ہمیں گرین کارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کی امانت ہے, آپ کو طرف. کیونکہ ہمارا مقصد کوئی وہ نہیں تھا. اور الحمدللہ اب پہلے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لڑکی طلباء اور لڑکیاں وہاں سے آئیں. اب وہ خود اتنے آنا, ہمارے جو بچے فارغ ہو کر گئے ہیں وہ اتنا کام کر رہے ہیں جو ہم 1 مہینے میں جاتے تھے کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو اب ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے وہاں جانے کی. اب دنیا سے لڑکے خود بخود آ رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے. بھائیوں کا بتا رہے تھے کہ بھائیوں میں طنز و مزاح کس میں زیادہ ہے؟ نہیں الحمدللہ سب سنجیدہ ہے, ایسے کوئی خاص تو نہیں. ابا کے جو جینز ہیں وہ زیادہ کام نہیں آئے. ہاں مطلب یہ کہ میری اولاد اور ہم ہی لگے ہوئے ہیں اس ادارے کو الحمدللہ. نہیں ان ٹرمز آف کسی بات کرنے میں طنز و مزاح کا استعمال. نہیں طنز و مزاح تو نہیں, وہ بھی مذاق کرتے ہیں, ایسے نہیں ہے. یہ صورت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری. نعمان کو بلا آگے کی کیا پروگرام ہے؟ 10 سال بعد آپ بنے رہے ہو. نعمان کو 10 سال کے بعد ابھی اس وقت ہم نے جو ایک نئی چیز شروع کی ہے اولڈ ہاؤس, اس پر توجہ دینی ہے کہ بوڑھے جو ہے ان کی موت جو ہے, بوڑھوں کی جو موت ہے وہ ہو رہی ہے. اسلام مسلمان ہے لیکن بغیر کلمے کے موت ہو رہی ہے. اور جن حال میں نے امریکہ میں نرسنگ ہوم میں بوڑھوں کو دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ کوئی معاف آ جائے, تو وہ ہم تمام سہولتیں دے رہے ہیں اور اس بات کا کر رہے ہیں کہ ان کی قبر بھی اچھی ہوئے. ہلو آ جاؤ بیٹا. اچھا ہاں پانی ہو گیا. اور آپ بچے کتنے دیکھ رہے ہیں 10 سال میں؟ 4000 سے بڑھ کے کتنے دیں گے؟ نہیں وسائل نہیں ہیں, بچے تو بہت آ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, جو مال دینے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ مدارس میں پیسہ دینا ایسا ہے جیسے ٹیررسٹ کو دینا. اب دنیا کے میڈیا نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ آپ بھی جب پیسہ دیں گے تو آپ بولیں گے میرا نام نہیں لکھنا, خاموشی سے لے لو پیسہ. ہر آدمی کہتا ہے خاموشی سے لے لو, کہ ایسا نہ ہو کہ FBI اور ایجنسیاں پیچھے لگ جائیں. تو یہ حال بنا دیا گیا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود جو دینے والے لوگ ہیں اللہ کے فضل سے وہ آتے ہیں اور خاموشی سے لے جاتے ہیں. لاکھوں ظاہر ہے 80 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے, کوئی معمولی نہیں ہے. آپ کے 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں, آپ بتائیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہیں. صبح سے لے کے رات تک ملتے ہیں کہ میرے بچے جو ہے نا ان کی تعلیم اچھی ہو جائے, وہ پڑھا اچھا رہے. لیکن یہاں پر 4000 طالب علم کھانا کھاتے ہیں, ان کا کھانا پینا ان کی تمام ضروریات ہیں, اللہ پوری کر ہی رہا ہے نا. تو مقصد کہنے کا یہ اللہ کا کام ہے, اللہ چلاتا رہے گا چاہے دنیا والے پیسے دیں یا نہ دیں. اگر وہ دیتے ہیں تو ہم دنیا والوں کا مدرسے پر احسان ہے کہ مدرسہ قبول کر رہا ہے, نہ یہ کہ وہ احسان کر رہے ہیں مدرسے پر. اس لیے الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماہانہ 10 بوری آٹا باندھا ہوا ہے, جنہوں نے 20 بوری باندھا ہوا ہے. اگر 20 بوری میری طرف روزانہ 2 گائیں کٹتی ہیں, ایک ٹائم گوشت دیتے ہیں, ایک دم سبزی ڈال دیتے ہیں. آپ کو یہ دکھائیں گے نعمان سارا ادارہ, تو الحمدللہ روزانہ 2 گائیں جو 30 سے 32 ہزار روپے کی آتی ہیں صدقے کی. لوگ دے جاتے ہیں صدقے کے پیسے. بعض ایسے ہیں جو ہفتے میں 2 کرتے ہیں, ہفتے میں 1 کرتے ہیں, کوئی 2 کرتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے دین کی برکت سے میری پورے 20 سالہ 25 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ طلباء کو میں نے کہا ہو کہ آج روٹی نہیں ہے, بھوکے سو جاؤ. ہاں اتنا ضرور ہے کہ چلانے والوں کو تکلیف ضرور آتی ہے, کہ سوچتا ہے کہ بھائی کیسے چلے گا, صبح کے لیے آٹا نہیں ہے. لیکن یہ کہ میرے والد صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بھائی جو بھی کچھ مانگنا ہے, جو سب کو دینے والا ہے اس سے مانگو,
اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ تہجد میں آدمی اہتمام کر لے، میں حلفیہ کہتا ہوں اللہ ہر چیز دے دیتا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ پریشانی انبیاء کو بھی آئی ہے، دین سیکھنے والوں کو بھی آئی ہے، اگر ہمیں آئی تو کوئی ایسی بات نہیں۔